أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی یہ 76 نمبر سورت ہے سورۃ الدہر. اس صورت میں 31 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں. ان 31 آیتوں میں سے ابتدائی 24 آیات کا ترجمہ و تفسیر گزشتہ دروس میں بیان کیا جا چکا ہے. آج کے درس میں انشاءاللہ آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 31 تک اس صورت کی آخری 7 آیات کا ترجمہ و تفسیر بیان کیا جائے گا، جو آیات ابھی ہمارے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. ان آیات کا وہ ترجمہ جو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا ہے اور ہمارے سامنے موجود قرآن آسان ترجمہ قرآن میں موجود ہے. پہلے یہ ترجمہ سن لیجئے، اس کے بعد ان آیات کی تفسیر سلسلہ وار بیان کی جائے گی. اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 25 ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے پروردگار کے نام کا صبح و شام ذکر کیا کرو، اور اپنے پروردگار کے نام کا صبح و شام ذکر کیا کرو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور کچھ رات کو بھی اس کے آگے سجدے کیا کرو. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے لمبے وقت میں اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرو. إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور یہ لوگ تو دنیا کی فوری چیزوں سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کیے ہوئے ہیں. نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، اللہ فرماتے ہم نے ہی انہیں پیدا کیا ہے اور ہم نے ہی ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور ہم جب چاہیں ان کے بدلے ان جیسے دوسرے پیدا کر دیں، اور ہم جب چاہیں ان کے بدلے ان جیسے دوسرے پیدا کر دیں. إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت کی بات ہے. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے. اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم چاہو گے نہیں جب تک اللہ نہ چاہے. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے. يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، آخری آیت نمبر 31، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے.
والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ان 7 آیات کا ترجمہ ہم نے سن لیا۔ گزشتہ آیات سے اور پوری صورت کے مضمون کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس کا ربط اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ صورت مکی صورتوں میں سے ہے۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کو مکی صورتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ صورت میں 31 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، ان میں سے آخری 7 آیات کا ترجمہ ہم نے سنا۔ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ دروس میں کہ اس صورت کا نام بعض مفسرین نے سورۃ الانسان بھی بیان فرمایا ہے۔ دہر کے معنی آتے ہیں زمانہ، انسان، انسان کو کہا جاتا ہے جنس انسان، جیسے حیوان ہیں، نباتات ہیں، اسی طرح انسان ہے، ایک جنس ہے، کائنات کی مخلوقات کی ایک جنس۔ اس جنس کے تحت پھر بہت سارے افراد ہیں، جیسے اس وقت جنس انسان کے تقریباً 7 ساڑھے 7 ارب افراد موجود ہیں۔ یہ جنس انسان، انسان ایک جنس، اس کے افراد جو ہیں وہ یہ مرد و عورت ہیں، 7 بر اعظموں میں پھیلے ہوئے۔ اسی طرح حیوان ایک جنس، اب اس کی اقسام ہیں، بھئی یہ 4 پائے والے جانور ہیں، یہ 2 پاؤں والے جانور ہیں، یہ اڑنے والے پرندے ہیں، اور یہ رینگنے والے جانور ہیں، یہ اس کے افراد ہوئے حیوان، حیوان جنس۔ تو جنس انسان، جنس انسان، انسان جس پر انسان کا اطلاق ہو، جس کو انسان کہا جا سکتا ہے، اس انسان کو یہاں مخاطب کیا گیا، کیونکہ یہ کتاب انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی۔ اور پہلی آیت میں حل اتی علی الانسان، انسان کے ہر فرد کو اللہ پاک متوجہ کر رہے ہیں، دیکھو تم پر، اے انسان، تم ہر انسان اپنی ذات پہ غور کرے کہ حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک زمانہ گزرا ہے تمہیں کوئی جانتا نہیں تھا، تمہاری کوئی پہچان نہیں تھی، تمہارا کوئی نام لینے والا نہیں تھا، تمہیں کچھ صفات دیکھنا، بولنا، سمجھنا، علم، عقل، قوت و طاقت، یہ چیزیں ہم نے تمہیں دے دی، آج تم ہماری نافرمانی کرتے ہو، ہمارے احکام کے آگے کھڑے ہو جاتے ہو۔ تم ذرا اپنی حقیقت پہ غور کرو۔ تو انسان بھی کہا گیا، سورت کا نام سورۃ الانسان۔ یہ دہر، وہ زمانہ جس زمانے کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ زمانہ، تم پر ایک زمانہ گزرا ہے، کوئی نہیں۔ اور عجیب بات میرے محترم دوستوں، اس کے بعد انسان کے گزر جانے، ہر انسان کے گزر جانے کے بعد ایک زمانہ آتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ بڑا نام تھا، بڑا نام تھا، بڑا شور شرابہ تھا، فلاں صاحب آج دنیا سے چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد کوئی نام لینے والا نہیں، کوئی یاد کرنے والا نہیں، یہاں تک نہیں پتا کہ کہاں دفن مرے اور کہاں دفن ہو گئے، قبر کہاں ہے ان کی کوئی نہیں پتا۔ آج بڑا زور ہے، شور ہے، ہٹو بچو ہے۔ کسی نے اسی بات کو سمجھایا کہ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا۔ غرور تھا، میں ہوں میں، اور نمود تھا، لوگ مجھے جانتے ہیں، لوگ مجھے دیکھتے ہیں، میری یہ حیثیت ہے، نمود و نمائش۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا۔ سر آ رہے ہیں، جناب فلاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں وزیر آ رہا ہے، فلاں مشیر آ رہا ہے، فلاں منسٹر آ رہا ہے، روڈ بند ہو گئے، جناب یہ چیف صاحب ہیں، چیف صاحب آ رہے ہیں، اور گاڑیوں کا ایک قافلہ ہے آگے اور پیچھے۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، ایک آواز تھی کہ ہٹو بچو بھائی، فلاں آدمی آ رہا۔ اور اب تم کو کیا بتائیں، لحد کا بھی پتہ نہیں، اور اب تم کو کیا بتائیں، لحد کا، قبر کا ہی پتہ نہیں کہاں ہے قبر، کوئی ٹوٹا کتبہ بھی اس پہ لگا ہے یا نہیں لگا۔ تو اللہ پاک اس سورت کی پہلی آیت میں اسی پوری حقیقت و منظر کو بیان فرما کے متوجہ کر رہے ہیں، یہی وقت ہے عمل کا، اچھے اعمال کر لو، اور اچھے اعمال پر تمہیں یہ ملے گا۔ اس لیے تیسرا نام اس سورت کا سورۃ الابرار بھی ہے، کہ نیک لوگوں کو اس میں
بدکار لوگوں کے عذابات کا ذکر کم ہے، نیک لوگ یعنی گویا کہ ترغیبی ماحول اور ترغیبی باتیں اس میں زیادہ ہیں، ترہیب کم ہے۔ ترغیب اور ترہیب یہ انسان کو مقصد پہ لا کے کھڑا کر دیتی۔ تو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرما کے پھر فرمایا ان ابتدائی آیات میں کہ ہم نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا، سننے والا دیکھنے والا بنایا، ہدایت کا راستہ دکھایا، تم نیک بنو یا بدکار بنو راستہ، لیکن دیکھو راستہ تو دکھا دیا، اس کا مطلب یہ نہیں جو چاہے بدکاری والا راستہ اختیار کرو گے، نافرمانی والا راستہ، تمہارے لیے سخت عذاب، بھڑکتی ہوئی آگ، توق، زنجیریں اور سخت عذابات کی صورتیں ہیں۔ یہاں ان عذابات کو، یہ ابھی صورت ختم آپ نے سنا وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ظلم کرنے والے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ تمہارے پیدا کرنے والے نے ایک ایک چیز کھول کے بتا دی، نفع اور نقصان تمہارے سامنے رکھ دیا، اپنا کلام اتار دیا، تم نے پھر بھی غور نہ کیا۔ تم اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے ہو، تم ظالم علی نفسی، یہ انسان اپنی جان پہ خود ظلم کر رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا فلاں آدمی، اف توبہ توبہ، کتنی بدترین انداز سے اس نے کیا کی، خودکشی کر لی، خودکشی، اپنے آپ کو مار لیا۔ لوگ افسوس کر جلا دیا اپنے آپ کو، زہر کھا لیا، گولی مار دی، خودکشی کر لی، اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ ارے بھائی یہ خودکشی تو ذرا سی ہے، دنیا سے چلا گیا، اصل تو یہ کہ اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی بربادی کا سامان کر لیا، یہ ہمیشہ کے لیے خودکشی ہو گئی۔ تو فرمایا پھر ہم نے کافروں کے لیے عذاب تیار، پھر نیک لوگوں کے لیے اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا، ان کے لیے بہترین قسم کے مشروبات ہیں، چشمے ہیں۔ کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کے احکامات کو پورا کرتے تھے، یہ قیامت کے دن سے ڈرتے تھے۔ قیامت کا دن، یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، قیامت سے ڈرتے تھے۔ یہ خوف، یہ فکر اور یہ ڈر انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، نیک اعمال پہ لاتا ہے۔ کھانا کھلاتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کرتے تھے۔ کیا ہوگا؟ آج انہوں نے ریشمی لباس پہنا ہوا ہے، ان کے چہرے تر و تازہ ہیں، ان کے دل کی خوشی ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہی ہے، ٹیک لگائے ہوئے بہترین قسم کی مسیریوں پر، کوئی دھوپ نہیں، کوئی گرمی نہیں، اور درخت سایہ کیے ہوئے، پھل جھکے ہوئے، چاروں طرف چاندی کے برتن لے کر خوبصورت قسم کے خدمتگار وہ چل رہے ہیں۔ اے مخاطب تم دیکھو تو ایسا سمجھو گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں، ایسے خوبصورت قسم کے خدمتگار، نوجوان ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور کتنا مزیدار ہے وہ مشروب جس کے اندر زنجبیل ملی ہوئی ہے، اور وہ چشمہ جس کا پانی اس میں ملایا جائے اس کا نام سلسبیل ہے۔ اور پھر ان انعامات کا ایک منظر بیان کیا، دیکھو اگر تم دیکھو گے نا تو تمہیں ایسا لگے گا جیسے کہ نعمتوں کا ایک جہاں ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، بڑی بادشاہت ہے یہ، ہر جنتی کے لیے بادشاہت ہے۔ یہاں انسان ایک چھوٹے سے عہدے کو حاصل کرنے کے لیے زندگی کھپا دیتا ہے۔ میرے محترم دوستوں، زندگی کھپانے کا میدان یہ ہے، ایمان کو بڑھایا جائے، اعمال صالحہ پر جان لگا دی جائے، یہ ہے زندگی کھپانے کی جگہ، یہ ہے اپنی جوانیاں کھپانے کا مقام۔ تو فرمایا دیکھو گے ایک بادشاہ، ملکن کبیرہ، بڑی سلطنت تمہیں نظر آئے گی، اور کیا ہے، کبھی باریک قسم کا ریشم سبز رنگ کا، اور کبھی دبیس قسم کا ریشم، اور کبھی تمہارے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن، اور فرمایا پھر کبھی تمہیں ان چشموں سے پانی پلایا جائے گا، زنجبیل، سلسبیل، اور اسی طرح ایسے چشمے جس میں سے اللہ کے مقرب بندے پئیں گے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ رب العالمین کا دیدار ہوگا، اور اللہ رب العالمین کی ایک ایسی مجلس لگے گی جس میں اللہ رب العالمین جنتیوں سے کلام فرمائیں گے، تو اللہ خود اپنے بندوں کو شراب طہورہ پلائیں گے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ اور پھر اس ساری مجلس کے اخیر میں ایک اعلان ہوگا،
اس اعلان کو اس سورت کی آیت نمبر 22 میں بیان کیا گیا ہے، جو اس سورت کے پہلے رکوع کی آخری آیت ہے۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں درس تفسیر میں کہ رکوع قرآن کریم میں جہاں آتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی مضمون بدلتا ہے، نیا رکوع شروع ہوگا، کوئی نہ کوئی رخ تبدیل ہوگا گفتگو کا، بات کا، جو بات پیچھے سے چل رہی ہے۔ تو اس سورت کے 2 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع کے اختتام پر یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 22، مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے کہ ان ساری نعمتوں کا بدل یہ اللہ کا یہ اعلان نہیں ہو سکتا۔ اتنا خوبصورت اعلان کیا ہے وہ سنیے، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ اے میرے بندوں، تم نے دنیا میں جو محنتیں کی تھیں، جو کوششیں، قربانیاں، تکلیفیں، ایسا نہیں تھا میرے محترم دوستوں کہ حضرات صاحب کرام جانوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے اور کہتے تھے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی قرآن کی ان کے سامنے تھی۔ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، ہاتھ کٹ گیا، کٹا ہوا ہاتھ پیچھے ڈالا، دوسرے ہاتھ سے لڑے، کیوں؟ یہ نعمتیں ان کے سامنے، اس کا یقین تھا ان کو۔ تو اللہ فرمائیں گے ان ھذا کان لکم جزاء، اے میرے جنتی بندوں، اے میرے نیک بندوں، جو تم دیکھ رہے ہو نا سارا منظر، یہ ساری نعمتیں، یہ تمہارا بدلہ ہے دنیا میں، وکانا، جو تم نے دنیا میں کیا تھا، وکانا سعیکم مشکورا، سعی کوشش، اور تمہاری یہ وہ کوشش ہے جس کی ہم نے قدردانی کی ہے، مشکور۔ ہمارے کہا جاتا بھی آپ تشریف لائیں ہماری تقریب میں اور ہمیں مشکور و ممنون فرمائیں۔ مشکور فرمائیں یعنی ہم آپ کی قدر کریں گے، شکریہ کا موقع دیں، آپ تشریف لائیں گے ہم خوش ہوں گے۔ ممنون فرمائیں ہم پر آپ کا احسان ہوگا۔ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تمہاری کوششوں کی ہم نے قدر کی ہے۔ یہ قدر کا منظر ہے کہ تم نے دنیا میں کوشش کی تھی نا، گناہ سے بچے تھے، حرام سے بچے تھے، اور تکلیفوں مشقتوں میں عبادت کا اہتمام کیا تھا، لہٰذا آج تمہاری وہ ساری کوششیں، آج ہم نے اس کی قدردانی کی ہے، یہ نعمتیں۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ پھر 2 آیتیں ہم نے اگلی رکوع کی بھی کل پچھلے درس میں پڑھی تھیں، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا۔ یہ ساری بات کہاں سے معلوم ہوگی؟ قرآن سے۔ لہذا قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پہ عمل کرنا، قرآن کی دعوت دینا، یہ ہر ایمان والے کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کو کوئی مقصد ہو میرے محترم دوستوں، کھانا پینا، سونا، کمانا، بیوی بچے پالنا، گھومنا پھرنا، یہ تو کافر بھی کر رہے ہیں، یہ تو حیوان بھی کر رہے ہیں۔ یہاں تو انسان، مسلمان، ایمان والا، حضور کا امتی، اس کی زندگی کا مقصد قرآن، یہ قرآن زندگی کے رخ کو درست کرتا ہے۔ تو فرمائیں انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے ہمارے پیغمبر، اے ہمارے محبوب، ہم نے آپ پر قرآن آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ کیا مطلب؟ پڑھتے جاؤ عمل کرتے جاؤ، پڑھتے جاؤ عمل کرتے جاؤ۔ میں نے صرف سمجھانے کے لیے عرض کیا تھا بطور تشبیہ اور مثال کے، یہ درس ہمارا چل رہا ہے، تھوڑا 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 ہر اتوار کو غور سے، توجہ، دھیان سے پڑھیے، ایک ایک آیت کو اپنے اندر اتاریں، اپنی زندگی میں لائیں، دلوں کا یقین بنائیں، زندگی کا عمل بنائیں، دعوت کا ماحول بنائیں، ایک ایک آیت دعوت بنے۔ ہم بیٹھے میں دنیا زمانے کی باتیں، اللہ رحم فرمائیں، مہنگائی پہ تبصرے ہو رہے ہیں، اور حکومت کی باتیں، اور سیاست کی باتیں، اور کھیل کی باتیں، اور تماشوں کی باتیں، اور دنیا کی خبریں۔ ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، اعمال برباد ہوتے جا رہے ہیں، مزاج بگڑتا جا رہا ہے۔ میرے محترم دوستوں، قرآن کے مذاکرے، قرآن کے تذکرے کریں تو انشاءاللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، اعمال بنیں گے، آخرت کی تیاری ہوگی۔ تو یہ فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا۔ اب جب آپ قرآن کی دعوت دیں گے جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، تو پھر ایک مخالف ماحول کھڑا ہوگا، اور وہ آپ کی مخالفت، کوئی مذاق اڑائے گا، کوئی آوازیں کسے گا، کوئی روڑے اٹکائے گا، کوئی تکلیف پہنچائے گا، جو ممکن ہوگا کریں گے۔ تو کیا کرنا ہے اس میں؟ فاصبر لحکم ربک، فاصبر، جم جائیے، اپنے رب کے حکم پر ثابت قدم رہیے، نہ عمل چھوڑنا ہے نہ دعوت چھوڑنی ہے، نہ عمل نہ دعوت۔ ولا تطع، اور منہم آثما او کفورا، ہاں کسی گناہ گار کے راستے پہ نہیں۔ اب دیکھا کہ جناب کسی تقریب میں دیکھا تو
مغربی لباس پہنے ہوئے، کیا کریں لوگ بھائی، لوگ برا مانتے ہیں۔ لا تطع منہم آثما، ہم حضور کے امتی ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم ساری دنیا میں اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے اخلاق و کردار سے اسلام کی دعوت پہنچائیں گے۔ ہم داعی اسلام ہیں، اسلام کی طرف دعوت دینے والے، ہم کسی گناہ گار اور کافر کی بات نہیں مانیں گے، ہم کسی کا اثر قبول نہیں کریں گے، ہم تو اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے سچے امتی ہیں کہ دنیا کے ہر ماحول میں حضور کی سنت کو زندہ کریں۔ یہ بڑی جامع آیت ہے، لا تطع، مت مانیں، کس چیز میں اطاعت نہ کریں، نہ عمل میں، نہ دعوت کے رکنے میں، نہ اپنی عملی زندگی، کسی چیز میں کسی گناہ گار کی اطاعت نہیں کریں گے۔ ہاں کسی گناہ گار، ہم مسلمانوں کو دیکھیں بعض مجالس میں کہہ رہے بھائی یہاں تو بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تو ہم بھی ذرا سوٹڈ بوٹڈ ہو کے پہنچ جائیں یہاں پر، نہیں بھائی، ہم تو اسی طرح جس طرح جو اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کچھ ان کی بھی ہاں میں ہاں ملا لیں، ہرگز نہیں، ہم تو ہمیشہ حق کی بات کریں گے۔ لا تطع منہم آثما او کفورا، یہ آیت نمبر 24 ہوگی، 24 آیات کا خلاصہ۔ اب ان آیات کا، اگلی آیات کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیے۔ آیت نمبر 25 اللہ پاک فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ بڑی مرکزی بات اس میں بیان کی گئی۔ آپ دین حق کی دعوت دے رہے ہیں، دین حق کے داعی ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آپ کے ذمے ساری انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، بالکل یہ باتیں متعین، یہ طے شدہ باتیں۔ تو اس کے لیے جناب سب سے پہلے آپ کو اپنے رب کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنا ہوگا، مضبوط تعلق۔ اس تعلق کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلا کام وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، مفسرین نے لکھا ہے یہاں پر، وہ پیچھے اجتماعی محنت تھی، یہ انفرادی محنت ہے، وہ عمل تھا امت کو دعوت دینے کا، یہ عمل ہے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، وَاذْكُرْ، یاد کیجئے، ذکر کیجئے، اسم ربک، اپنے رب کے نام کا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، یہ کئی جگہ قرآن کریم میں اسم ربک کا لفظ ہے، اپنے رب کا نام، جو ہمارے مشائخ کا طریقہ ہے کہ اللہ کا ذکر، لفظ اللہ کا، اللہ اللہ اللہ، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ پھر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کا نام، اللہ کی یاد۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، یاد رکھیے یہ ہمارے دل کی غذا ہے، یہ دلوں کو کے اندھیرے کو دور کرنے اور دلوں کو روشن کرنے اور دلوں کے زنگ کو اتارنے کا ذریعہ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور اس میں ذکر میں خاص اسم ربک، اپنے رب کا نام۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ صرف ایک ہے، اللہ کا ذاتی نام ایک ہے، اللہ۔ پھر رحمان، رحیم، جبار، قہار، ملک، قدوس، وہاب، یہ سارے اس کے صفاتی نام، اس کا ذاتی نام اللہ ہے، اس لیے اللہ کا ذکر، اللہ کے نام کا۔ کئی مقام پہ سورہ مزمل میں آیا، سورہ اعلیٰ میں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، کئی مقام پہ تو اللہ کے نام کا ذکر ہم سوچیں۔ اور نماز کیا ہے؟ وہ بھی اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، جہاں دیکھیں اللہ اللہ۔ اذان کیا ہے؟ اللہ اللہ، کہ اللہ کا ایسا دھیان قائم ہو جائے، ایسا تعلق قائم ہو جائے۔ عجیب بات مفسرین نے لکھی ہے، بہت غور طلب قرآن کی آیات کی روشنی میں، کہا جب آپ دین پہ عمل کریں گے، ذرا توجہ فرمائیے گا، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، جب آپ دین پر عمل کریں گے اور دین کی دعوت دیں گے، دین پر عمل کریں، کسی درجے میں دین پہ عمل کریں اور دین کی دعوت دیں گے تو مشکلات اور ناگواریاں آئیں گی۔ ان مشکلات اور ناگواریوں کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، کوئی بھی صورت، کوئی مذاق اڑائے، کوئی رکاوٹ بنے، کوئی آپ کو آگے بڑھنے سے روکے، کوئی آپ کے خلاف لابنگ کرے، کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے۔ جب آپ دین پر عمل کریں گے اور دین کی دعوت دیں گے تو مشکلات آئیں گی۔ ان مشکلات کو میں جو طبیعت پر بوجھ ہوگا اس کو دور کرنے کے لیے، طبیعت پر بوجھ ہوگا، ناگواری ہوگی،
کتنے لوگ آپ نے دیکھا ایسے ہیں کہ بیچارے ہمت ہار کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بھائی مشکل ہے آج کے دور میں تو اس حکم پر عمل کرنا، لہٰذا گھبرا کے پیچھے ہٹ گئے، تو طبیعت پر بوجھ ہوگا۔ نمبر 2، آپ کو کسی سہارے کی ضرورت ہوگی، کوئی آپ کی مدد کرے اس مشکل میں۔ تو یاد رکھیے ان دونوں مسئلوں اور مشکلات کے حل کے لیے قرآن ایک جگہ نہیں، یہ ایک مقام ہے، کئی مقامات پر آپ کو نسخہ بتائے گا کہ اللہ سے لو لگائیے، نفل نماز، اللہ کا ذکر، گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگنا۔ میں قرآن کی آیت عرض کرتا ہوں، یہ 14واں سپارہ ہے، آیت ہے، سورت کا نام ہے سورۃ الحجر۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل، آپ کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے، اور کیوں نہ ہو، سرے راہ کوئی کسی کو پاگل کہہ دے، یہ پاگل جا رہا ہے، پاگل، ہمیں کوئی کہہ دے تو ہم لڑنے پہ آ جائیں۔ یہ کہا جا رہا ہے اس ذات کو جو کائنات کی عظیم، حسین، اعلیٰ ترین ذات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے عظیم انسان، آپ کو پاگل، جادوگر، شاعر، بے دین، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر، لفظ صابی کہا جاتا تھا۔ تو وہاں پر جب یہ فرمایا کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، یہ نہیں کہا کہ ان کو پکڑ کے مارو، ان سے مقابلہ کرو، انہیں جواب دو، نہیں، آپ کا بوجھ بھی ہلکا ہوگا اور اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ آپ کیا کریں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کریں، پاکی بیان کریں، حمد بیان کریں، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدے کثرت سے کریں۔ یہاں بھی یہی نسخہ بیان کیا جا رہا ہے، فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، پچھلی آیت ہے۔ اگلی آیت وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، کب کیجئے؟ کم سے کم بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام۔ یہ ہے ہمارے مشائخ کا یہاں سے استنباط، استدلال، کہ جناب صبح کچھ تسبیحات کریں، شام کچھ تسبیحات۔ یہ صبح شام کی تسبیحات لکھا ہے، بکرہ سے مراد کیا؟ دن کا ابتدائی وقت، اب وہ چاہے فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہو، چاہے فجر کے بعد کا وقت، اشراق تک، یہ خاص بکرہ ہے۔ اور اصیلہ کا مفہوم لکھا ہے مفسرین نے کہ عصر سے مغرب کے درمیان یہ اصیلہ کا وقت ہے۔ یہ ایک نہیں، قرآن میں آپ کئی مقامات پہ پڑھیں گے، صبح و شام، صبح و شام، صبح و شام، بکرۃ و اصیلہ۔ تو اس لیے کوئی ان تسبیحات کا خاص، یہ طبیعت کے بوجھ کو ہلکا کر، آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، طبیعت کا سارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، سارا تکبر۔ لیکن ذکر ہونا چاہیے۔ ہاں، ذکر کے معنی کیا ہے؟ یاد، ذرا اس کو بھی سمجھیے، بات آ گئی تو سمجھ لیجیے۔ ذکر کے معنی ہے یاد، میں فلاں کو یاد کر رہا ہوں، تو اسی کی یاد ہونی چاہیے۔ پھر تسبیحات میں ہیں، سبحان اللہ بھی پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ بھی، اور ذہن میں اور خیالات، تو ذکر کا اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ اگرچہ نقصان سے خالی یہ بھی نہیں ہے، حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ زبان تو اللہ کے ذکر میں ہے نا، اگر دل اور ذہن متوجہ نہیں، کم سے کم ایک عضو تو فالتو کاموں سے رکا ہوا ہے۔ اس سے کوئی وائی تباہی بکنے سے اچھا ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ، نفع سے خالی نہیں ہے۔ لیکن وہ ذکر جو آپ کے دل کے غبار کو ختم کر دے، جو آپ کے دل کو نور سے بھر دے، جو آپ کے مزاج میں بشاشت لے آئے، وہ ذکر وہ ہے جس میں زبان کے ساتھ دل و دماغ بھی آپ کے ساتھ ہو، حاضر ہوں، اس کو ذکر کا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، تو ذکر یاد، کس کی یاد؟ اللہ کی یاد، اللہ۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیجئے صبح و شام، ایک عمل ہو گیا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے کچھ حصے میں اس کے آگے سجدے کیجئے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، پوری رات نہیں، من کچھ حصہ سے، رات سے، یعنی رات کے کچھ حصے میں، فَاسْجُدْ لَهُ، سجدے کیجئے۔ اب چونکہ حکم ہے، اس حکم سے مراد مفسرین نے لیا ہے رات کی نمازیں مراد ہیں، رات کی فرض نمازیں، مغرب، عشاء اور فجر۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اب یہ رات کے کچھ حصے میں پڑھی جاتی ہے، رات مغرب رات کے کچھ حصے میں، عشاء کچھ حصے میں، فجر کچھ حصے میں، تو رات کے کچھ حصے میں سجدے کیجئے، امر حکم، فَاسْجُدْ لَهُ، سجدے کیجئے۔ تو مراد مفسرین نے لیا اس سے رات کی نماز، رات کی فرض نمازیں، اس کو نہیں چھوڑیں۔ دن کی نمازیں اہم، لیکن رات کی نمازوں کا خاص ذکر کریں۔ آگے وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا، اللہ اکبر۔
وسبحہ اور تسبیح کیجیے اس کی پاکی بیان کیجیے، اس ذات کی پاکی بیان کیجیے، لیلاً طویلا رات کے لمبے وقت میں، لمبی رات میں۔ ہم سوچیں تو صحیح کہ اللہ رب العالمین ہمیں رات کے کیا اعمال بتا رہے ہیں، اور آج امت کن اعمال میں لگ گئی ہے، آج ہماری راتیں کہاں گزر رہی ہیں۔ قرآن کی اس آیت کو بار بار پڑھنے اور بار بار سمجھنے اور بار بار امت کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے مذاکرے کی ضرورت ہے۔ یہ رات ہونی چاہیے ہماری، اور یہی رات تھی صحابہ کی، یہی رات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو مفہوم سمجھیے، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے لمبے وقت میں اس کی تسبیح بیان کیجیے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ لمبا وقت اور تسبیح سے اشارہ ہے تہجد کی نماز کی طرف، تہجد کی نماز۔ فرض نمازوں میں اس کو اشارہ سجدے کے ساتھ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ، کیونکہ تہجد کی نماز نفل نماز ہے، فرض نہیں ہے۔ اس میں تسبیح، لمبی لمبی دعائیں، لمبے لمبے اذکار، لمبا سجدہ، اس میں بہت ساری دعائیں، لمبا رکوع، خوب دعائیں، لمبا قیام، خوب تلاوت۔ 10 صورتیں یاد ہیں، پوری 10 صورتیں ایک رکعت میں پڑھیں۔ ہاں یہ پوری وضاحت سے عرض کر رہا ہوں، 4 صورتیں پڑھیں، 5 پڑھیں، 6 پڑھیں، یہ لمبا قیام۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، یہ نسخہ ہے میرے محترم دوستوں، دین پر عمل کرنے والوں کو جو مشکلات اور ناگواریاں آتی ہیں، ان مشکلات سے مقابلے کا نسخہ یہ ہے۔ جواب نہیں دینا۔ کتنے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں دفتر میں فلاں سے بحث ہوئی، میں نے ہی جواب دیا، اس نے ہی جواب دیا، جواب نہیں دینا۔ جواب کا کام تو علماء کا ہے، یا آپ علماء کے پاس لے جائیے، ورنہ آپ جواب دیں گے وہ بھی بیچارہ نادان جاہل آدمی کسی سے سن کے آیا اس بارے میں۔ ہاں آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، جی ہم جانتے ہیں ان کو، ہمیں پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے، اب ملا بن گئے، اب دیندار بن گئے، کتنا کیا کچھ آپ نے کیا ہم جانتے ہیں دفتر میں، بس اب اس بات کو سن لیں، یا اللہ میں تو آپ کے لیے ان سارے کاموں کو جو میں کرتا تھا، نافرمانی، گناہ، حرام کھانا، حرام لینا، یا اللہ میں چھوڑ چکا ہوں، اب یہ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، میری سابقہ زندگی پر تانے دے رہے ہیں، یا اللہ آپ میری مدد فرمائی۔ یہ ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ یہ بات ختم ہو گئی، آگے چلیے۔ فرمایا یہ لوگ اتنے غافل کیوں ہیں، یہ پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ یہ یہود و نصارہ آج دیکھیں مسلمانوں کو خاک و خون میں نہلا رہے ہیں، یہ دین کے دشمن، یہ پیغمبر اسلام کے دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ یہاں بیان کر رہے ہیں، سنیے غور سے۔ اِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یہ ایسی وجہ ہے، واللہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی یہ بات بیان فرما سکتے ہیں۔ فرمایا اِنَّ هَؤُلَاء، بے شک یہ لوگ، یحبون محبت کرتے ہیں، العاجلہ جلدی چیز سے، فوری کیا ہے؟ دنیا کا نفع، دنیا کا فائدہ، یہ مال مل جائے، یہ عہدہ مل جائے، یہ کھانا مل جائے، یہ گاڑی مل جائے، یہ مکان مل جائے، یہ خوبصورت چیزیں مل جائیں، بس یحبون العاجلہ، بنیاد نافرمانی، کفر و شرک، گناہ اور ظلم کی بنیاد یہ ہے۔ اِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یہ لوگ پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کس سے؟ العاجلہ، عجلت سے، موجودہ فوری نظر آنے والی چیزوں سے۔ وَيَذَرُونَ، اور نظر انداز کیے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے ہیں، چھوڑے ہوئے ہیں، وَرَاءَهُمْ اپنے پیچھے، یوماً ثقیلا، ایک بھاری دن، ایک بڑا بھاری دن آنے والا۔ قیامت کے دن کو بھاری دن کہا گیا۔ جب لفظ قیامت آتا ہے تو میں بار بار اس کو بطور مذاکرے اور یاد دہانی کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ایک قیامت کبریٰ ہے، ایک قیامت صغریٰ ہے۔ قیامت کبریٰ جب پوری کائنات ختم کر دی، قیامت صغریٰ میری موت کے ساتھ شروع ہو جائے گی۔ یہ نہ سوچیے کہ قیامت نہ معلوم کب آئے گی، ابھی تو نہ دجال آیا، نہ حضرت مہدی علیہ رضوان آئے، نہ عیسیٰ علیہ السلام آئے، ابھی تو قیامت بہت، میری قیامت تو موت کے ساتھ شروع ہو گئی، پوری کائنات کا نقشہ ختم میرے لیے، میری موت آئی، کائنات ختم، میری تو آخرت شروع ہوگی۔ قیامت کا یوماً ثقیلا، بڑا بھاری دن، اس کو بھلا دیا اور نظر آنے والی چمکتی چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور یہی بنیاد ہے ان کی نافرمانی کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات بیان فرماتے تھے تو کفار مکہ فوراً رد کرتے تھے۔ ذرا توجہ سے اس بات کو سنیے، اگلی آیت، فوراً رد کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہو، مذاق اڑاتے تھے۔
یہ ہڈیاں ختم، قبر کھول کے دیکھو سب ختم، یہ محمد ایسی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو قرآن جواب دیتا ہے۔ اچھا یہ وہ کفار مکہ کہتے تھے، اور آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ سنتے ہیں موت کو، انکار تو نہیں کر سکتے، قبر کا بھی انکار نہیں کرتے، اور اللہ رحم فرمائے بعض مسلمان تو اب انکار بھی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں بس یہ دنیا کی لذتیں، دنیا کی نعمتوں میں کیا مرنے کا تذکرہ، حالانکہ سچ یہ ہے، یہ سارا جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ تو یہ زبان سے انکار نہ کرے لیکن عمل سے انکار کر رہے ہیں، عمل سے انکار کر رہے ہیں۔ آج کسی کو پتہ لگ جائے کہ جی آپ کی زندگی میں صرف 6 گھنٹے رہ گئے بس، پھر دیکھیں اس سے بولو ذرا آؤ چلیں کسی جگہ پکنک منانے کے لیے، فلاں مزیدار کھانے کے لیے، فلاں کلب میں جو ہے وہ کسی فنکشن کے اندر، بولا 6 گھنٹے رہ گئے بس۔ تو یہاں میرے محترم دوستوں ہمارا مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے؟ غفلت، جتنی بات سنتے ہیں بولا اب دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے ابھی تو یہ کام ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہاں تم یہ سمجھتے ہو کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں، اب سنو، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، نحن ہم نے خلقناہم تو ان کو پیدا کیا، ہم ہی نے پیدا کیا ان کو، وشددنا اور مضبوط کیا ہے، اسرہم ان کے جوڑوں کو۔ بہت تفصیل مختصر عرض کرتا ہوں، یہ انسان کے جوڑ ہیں جو انسان کو قائم رکھے ہوئے، جب سے پیدا ہوئے ہیں جسم کے جوڑ 360 جوڑ ہیں، یہ اسرہم، یہ اثر جسم کے وہ اعضاء جوڑ اور بند جس سے پورا جسم حرکت کر رہا ہے، اگر یہ جوڑ و بند نہ ہو تو انسان بالکل بیکار ہو جائے۔ بعض اوقات کوئی جسم کا ہاتھ اکڑ جاتا ہے، پھر دیکھیں کیا کہ پھر گردن اکڑ گئی، اب دیکھ نہیں رہی، یوں مڑ نہیں سکتی، گردن نہیں موڑ رہی، کیوں گردن اکڑ گئی رات کو سونے سے، یہ ایک پٹھا اکڑا ہے، یہ ایک جوڑ اور بند اکڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اور ہم نے ہی مضبوط بنائے۔ کیسے مضبوط؟ جب سے انسان پیدا، دیکھنے میں بہت نرم و نازک ہے یہ پٹھا اور جوڑ، دیکھنے میں بہت نرم اور ملائم، لیکن کب سے استعمال کر رہے ہیں؟ 20 سال 30 سال 50 سال 60 سال سے استعمال کر رہے ہیں اس کو، یہ اپنی جگہ چل رہا ہے۔ تو فرمایا اس طرف اشارہ کیا، ہم نے پیدا کیا ہے اور ہم نے ان کے جوڑوں کو مضبوط کیا۔ اچھا جب یہ مر کے ختم ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ بھائی جب ہم نے پیدا کیا، ہم نے جوڑ بند بنائے تو ہم دوبارہ پیدا کر دیں گے، ہمارے لیے کیا مشکل۔ آگے دیکھیے وَإِذَا شِئْنَا، اور جب ہم چاہیں گے بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ان کے بدلے ان جیسے دوسرے پیدا کر دیں گے۔ دو معنی بیان کیے ہیں، یعنی اگر یہ نافرمانی و کفر و شرک کرتے رہیں گے، ہمارے احکام کی مخالفت اور سرکشی و بغاوت کرتے رہیں گے، ان کو موت دے دیں گے، ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو ہمارے فرما بردار ہوں گے، ایک معنی۔ اور دوسرا معنی یہ نہیں جس طرح ہم نے ان کو شروع میں پیدا کیا تھا، اب یہ نافرمانی کر کے سمجھتے ہیں دوبارہ نہیں، اور ہم دوبارہ ان کے مرنے کے بعد دوبارہ بدلنا امثالہم تبدیلا، ہم دوبارہ ان کو پیدا کریں گے اور دوبارہ ان کو وجود عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک قرآن حکیم کی وہ مشہور آیت جو مختلف مقامات پر آتی ہے، اعلان ہوتا ہے ان ھذہ تذکرہ، ان ھذہ تذکرہ، دیکھو بھائی یہ نصیحت کی کتاب ہے، ان اشارہ ان ھذہ تذکرہ، یہ کتاب نصیحت ہے، یہ ہمارا کلام نصیحت ہے، خیر خواہی ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف راستہ بنا لے۔ راستہ پروردگار کی طرف جاتے ہو، پروردگار کی طرف جانا چاہتے ہو، یعنی اس کی رضا کی طرف، کامیابی کی طرف، یہ قرآن تمہیں لے کے جائے گا، جنت میں پہنچا دے گا، بس لہٰذا اس کی نصیحت پہ عمل کرو، اور اگر نہیں کرتے تو پھر تم گمراہی ناکامی کی طرف جاؤ گے اور تمہیں کوئی بچا نہ سکے گا۔ ہاں جو مشہور شعر میں عرض کرتا ہوں پہلے بھی، گویا کہ یہ ایک وہ روشنی ہے جو راستے میں لگی ہوئی ہے، ہاں جو چاہے اس روشنی سے فائدہ اٹھا کر راستے کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچائے اور صحیح راستے پہ چلے، اور جو چاہے اس روشنی سے منہ موڑ کر گمراہی اور گڑھوں کے اندر جا گرے۔ اس کو سمجھایا کسی نے، کوئی راہ دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی راہ دیکھے یا نہ دیکھے، چراغ راہ گزر جلتا رہے گا۔ یہ اسٹریٹ لائٹس اس کو انگلش میں آج کے سمجھ میں آتی، چراغ راہ گزر، راستے کا چراغ، یہ قرآن چراغ ہے، یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، یہ جل رہا ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں۔ اٹھانے والا فائدہ اٹھا کے صحیح راستے منزل پہ پہنچ جائے گا، اور نہ دیکھنے والا اس چراغ کو وہ منزل سے بھٹک جائے گا۔
تو فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، فمن شاء جو چاہے، اتخذ بنا لے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، سبیلا راستہ، یہ تمہیں رب کے راستے پر پہنچا دے گا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ آیت بھی قرآن کریم میں کئی مقام پہ آئی ہے اور اس بات کی طرف متوجہ کری، دیکھو ہر نیک عمل اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، لہذا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے ہدایت نہیں ملے گی، تمہیں ہدایت کے لیے اللہ کو اپنی طلب دکھانی ہوگی۔ وما تشاءون، تم نہیں چاہ سکتے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اللہ تمہاری ہماری ہدایت چاہے، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ہدایت کا طالب بننا ہوگا، ہمیں ہدایت کا طالب بننا ہوگا۔ کہتے ہیں نا کہ بھائی دیکھو یہ بڑے افسر ہیں، یہ چاہیں گے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ چاہیں گے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ابھی کیسے چاہیں گے اس کے لیے آدمی کوششیں کرتا ہے، سورس لگاتا ہے، ان کی خدمت میں حاضری دیتا ہے، ان کی رضا جوئی کی باتیں کرتا ہے، ان کو راضی کرنے، کیونکہ یہ چاہیں گے تو ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے چاہنے سے ہوگا۔ اب اللہ ہمارے بارے میں ہدایت چاہ لیں، اس کے لیے ہمیں اللہ کو اپنی طلب اور طلب دکھانی ہوگی۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ پاک خوب جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ اللہ خوب جانتے ہیں ہدایت کس کو دینی ہے، بڑی حکمت والے ہیں۔ جو چاہے نہیں، جو اپنے آپ کو بالکل غافل اور بے طلب بن جائے، اللہ کی ذات بھی غنی ذات ہے، اللہ ہدایت اس کو دیتے ہیں جو چاہتا ہے۔ پھر فرمایا آخری آیت، یدخل من یشاء فی رحمتہ، یدخل وہ داخل کرتا ہے، من یشاء جس کو چاہے، فی رحمتہ اپنی رحمت میں۔ اس کی رحمت کیا ہے؟ ایمان۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اعمال صالحہ۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ رضا والے کاموں کی توفیق۔ یہ اللہ جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، کس کو چاہتا ہے؟ جو خود چاہتا ہے نیک اعمال کی طرف آنا۔ ورنہ والظالمین، ظالم لوگ، اعد لہم، اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے، عذاباً ایک ایسا عذاب، علیما دردناک تکلیف دینے والا عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ سورۃ الدہر مکمل ہوئی اور اس پوری سورت کا پیغام ہے کہ ہم دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح دیں، بس آخرت کو ترجیح دیں۔ اصل آخرت ہے، دنیا دھوکہ ہے، لہذا دھوکے سے منہ موڑ کر حقیقت کی طرف۔ ابھی جناب یہ بڑا قیمتی زیور ہے، غور سے دیکھا کہ سونے کا نہیں جی، نقلی ہے، کوئی رغبت نہیں، کوئی چاہت نہیں، نقلی ہے بھائی۔ یہ دیکھیں چمکتا ہوا ہیرا اصلی ہے؟ نہیں، نقلی ہے، اصلی نہیں ہے، کوئی رغبت ہی نہیں۔ اتنی موٹی گڈی، پورا بریف کیس نوٹوں سے بھرا ہوا، کھول کے دیکھے، ارے بھائی اتنا مال، نقلی نوٹ ہیں، اصلی نہیں، یہ بنے ہوئے نوٹ ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، اس کو ردی کا ڈھیر سمجھا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کا یہ مذاکرہ ان صورتوں کے جو مضامین ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ان چیزوں پر اپنی جان نہ لگائیں، مال نہ لگائیں، دنیا، یہ ہماری توجہات کا یہ صرف استعمال کی چیزیں ہیں، استعمال کی و ختم۔ جیسے کہ آج کل سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، آج کل دور ہے ڈسپوزیبل، استعمال کریں اور ختم، اب دوبارہ استعمال نہیں۔ یہ بہت معمولی استعمال کی چیزیں، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کر کے اصل ہماری توجہ آخرت کی طرف ہو۔ اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرما دے۔ ہاں، ان آیات کو ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے ترجمے پر غور کرتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ
إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم.